اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں سے جو ہے وہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم دو طرح کر سکتے ہیں۔ ہم اس کا ترجمہ اگر ماضی کے تناظر میں مشرکین کے حوالے سے دیکھیں تو ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ ان مشرکوں کے بارے میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے کبھی خیال نہیں کیا، تم نے کبھی سوچا ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا۔ اور اس کا ترجمہ ہم حالات کے آج کے تناظر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ سوال میرے آپ کے لیے ہے، کیا ہم نے کبھی خیال نہیں کیا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا نہیں؟ تو یہ دونوں تناظر میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بڑا ایک کامن سوال ہے جو آج ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ افحسبتم، الف استفہامیہ استعمال ہوا ہے۔ الف کے ہمیشہ تین استعمال ہوتے ہیں۔ الف امر کے لیے استعمال ہوتا ہے، الف میں متکلم کے لیے، اور الف تیسرا استفہامیہ سائن آف انٹروگیشن سوال کے لیے۔ کیا فے کا مطلب پس، حسب حسبان ان سے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حساب لگانا، گمان کرنا، خیال کرنا۔ تم ضمیر لگی ہوئی ہے، افحسبتم یہ تا کی ضمائر ہیں جس کا ترجمہ ہم ماضی میں کرتے ہیں۔ کیا تم نے سوچا نہیں؟ کیا تم نے خیال کیا تھا؟ کیا تم نے گمان کیا تھا؟ کیا تم نے، ہم حساب لگاتے ہیں تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا سمجھ لینا، خیال کر لینا۔ افحسبتم کیا تم نے گمان کیا، کیا تم نے سمجھا؟ انما، انما لفظ کس سے ہے؟ انا کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، انا کا معنی بے شک، اور اس کے بعد اگر انما آ جائے یا انما آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ آخری ورڈکٹ ہے، آخری بات ہے، اس کے اوپر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ اتھینٹیکیٹڈ مور لگا دی انما کہ بے شک اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ خلقناکم، اب لفظ اس کو کھول لیں، لفظ اس میں صرف کیا ہے؟ خے لام کاف، کیا معنی بنا؟ خلقہ۔ خلقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدائش، پیدا کرنا۔ اس کے ساتھ نا متکلم ہم کے لیے لگا، کس کو؟ تم کو۔ کیا تم نے یہ سوچا کہ بات صرف یہی ہے کہ خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو اباسا؟ اباسا کہتے ہیں بیکار، کھیل کود میں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، لغو، مذاق میں، یہ سارے معنی اس میں۔ کیا تم نے یہ سوچا کہ ہم نے تجھے ایسے ہی پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ، اور یہ کہ تمہیں، بے شک تمہیں، الینا، الا لفظ کس سے ہے؟ ہم اردو میں عام مکتوب علیہ کہتے ہیں، طرف کی طرف، علینا ہماری طرف، لا ترجعون، اب لفظ کیا ہے؟ ترجعون کس سے ہے؟ رجوعن اسی سے ہی ہوتا ہے، رے جیم این، رجع، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا، پلٹنا۔ اسی سے ہم اردو میں لفظ جو ہے وہ رجوع ہمارا عام استعمال ہوتا ہے۔ ترجعون علامات مضارع لگا ہوا ہے واو نون جمع کے لیے۔ میں آپ لوگوں کے لیے جو نئے آئے ہیں ان کے لیے پرٹیکولرلی گرامر تھوڑی سی کر رہا ہوں۔ الینا لا ترجعون افحسبتم، افحسبتم کیا تم نے یہ خیال کیا تھا؟ انکم خلقنا، انما خلقناکم نابسا کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا۔ وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں بے شک ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے۔ یہ کویسچن ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے مجھ سے بھی، آپ سے بھی سوچئے کہ کیا ہمیں ایسے ہی پیدا کر دیا گیا؟ کوئی تخلیق کا مقصد نہیں تھا، بس کھیل کھیل میں جو ہے وہ پیدا ہو گئے اور اس کے بعد چلے گئے۔ فتعالی اللہ، فتعالی لفظ کیا ہے؟ تعالی، ہم روز بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، تعالیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونچے شان والا، اوپر، پس بلند ہے اللہ، بلند و برتر ہے اللہ۔ الملک، ملک کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ، بادشاہ۔ الحق کو، حق کیا ہوتا ہے؟ سچا، حقیقی، بہت بلند ہے، بلند و برتر ہے اللہ کی ذات۔ الملک الحق کو، سچا بادشاہ، حقیقی بادشاہ جس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا ہو، مگر وہی، صرف وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والا، پروردگار۔ کس کا پروردگار؟ العرش، عرش کس کو کہتے ہیں؟ بلند ہی سے اس کا لفظ لیا گیا ہے، اللہ کا عرش۔ اس کی کیا ماہیت ہے، کس طرح کا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ کتنا بڑا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک 50,000 سال کی مسافت ہے،
اور زمین کے آخری آسمان سے اس کے بعد بھی 50,000 سال کی، کریم اکرام والا، عزتوں والا، رب العرش الکریم، پروردگار ہے وہ عرش اکرام والے عرش کا، وہ ہے الہ۔ امن یدعو، اور جس کو، یدعو لفظ کیا ہے؟ دعا۔ دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، بلانا، ساتھ اس سے علامات مضارع لگا۔ امن یدعو، اور جو وہ پکارتے ہیں، ما اللہ ہے، ما کا معنی ہوتا ہے ساتھ ہو جانا، ہم جیسے عام لکھتے ہیں ما اہل و عیال، ما اللہ ہے، اور جو پکارتے ہیں ساتھ اللہ کے، الہن آخر، کوئی دوسرا معبود، جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، لا برہانہ، لا نافیہ کا صیغہ حاضر میں نفی کرتا ہے، برہان کہتے ہیں دلیل کو، سند کو، لہو بہی، اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لا برہان لہو بہی، نہیں ہے کوئی دلیل اس کی بہی، ان کے لیے اس کی، فَإِنَّمَا، اب یہ اس ورڈکٹ کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، فَإِنَّمَا، اب لفظ وہی انما کا معنی کیا ہو گیا کہ بس یہ ہے آخری بات اصل میں یہ ہے کہ بس بے شک بات یہ ہے کہ حساب ان کا، ضمیر لگی ہوئی ہے غائب کی، حساب اردو زبان کا عام لفظ ہے کہ جب بھی ہم حساب کرتے ہیں تو کسی کی طرف کیا نکلتا ہے، تو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں ان کا حساب ہے عند ربہ، اس کے پروردگار کے پاس۔ کس کے پاس؟ جس نے پیدا کیا، جس نے پالا ہمیں، جو پہلے پوچھا گیا نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ اور کسی کو پکارتے ہو تو حساب تمہارے پروردگار کے پاس ہے۔ انہو، بے شک وہ، لا یفلح، نہیں وہ فلاح پائیں گے۔ فلاح لفظ اردو زبان میں عام استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کامیابی۔ روز مؤذن پکارتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی ادھر ہے، کامیابی ادھر ہے، ہم اس کو چھوڑ کے کامیابی کسی اور طرف ڈھونڈتے ہیں۔ لا یفلح، نہیں وہ فلاح پائیں گے، نہیں وہ کامیاب ہوں گے، الکافرون، کافر۔ کافر کون ہوتے ہیں؟ انکار کرنے والے، جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، وہی کافر ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی بات نہ ماننا اللہ کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ یہ کرو، ہم اس کو نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم انکار کر رہے ہیں اللہ کا۔ وَقُلْ، اور کل کہہ دیجئے، رب اغفر، رب کے نیچے یہ جو زیر لگی ہوئی نا، یہ زیر یہ کی آواز دے رہی ہے، اس کا مطلب میرے رب اغفر، اے میرے رب، اغفر لفظ اس میں سے کیا ہے؟ غین فے رے، غفارہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مغفرت، بخشش۔ الف جو ہے وہ اس میں امر کے لیے ساتھ لگا ہوا ہے، رب اغفر، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ ورحم، اور الف جو ہے وہ امر کے لیے لگا، ورحم، اور رحم کر دے مجھ پر، وانت، اور تو ہی خیر الراحمین، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ خیال کیا کہ تم ایسے ہی پیدا کر دیے گئے ہو؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور بے شک تمہیں ہماری طرف نہیں لوٹنا ہے، واپس نہیں آنا تمہیں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بہت ہی بلند و برتر ہے اللہ کی ذات، الملک الحق، سچا بادشاہ، حقیقی بادشاہ ہے وہ، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے مگر وہی، رب العرش الکریم، پروردگار ہے اکرام والے، عزتوں والے عرش کا۔ اَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو کہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو، لا برہان لہ بہ، نہیں ہے اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی سند نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو بے شک حساب ان کا ان کے پروردگار کے ہاں ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک وہ فلاح نہیں پائیں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور کہہ دیجئے کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم کر دے، اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہی آیت مبارکہ، آیت نمبر، یہی الفاظ جو ہیں وہ آیت نمبر 109 اسی سورہ مبارکہ میں ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ کس کانٹیکسٹ میں؟ کہ جب مومن لوگ جو ہے وہ اللہ سے رحم کی اپیل کرتے تھے، اللہ سے رحم اور بخشش مانگتے تھے، تو مذاق اڑایا کرتے تھے ابو جہل اور ان کے ساتھی۔ تو یہ انہی لوگ، اب یہاں پہ کہہ دیا گیا ہے کہ رب اغفر، اور دیکھیے کتنی بڑی دعا ہے کہ جو دعا اللہ خود کہہ رہے ہیں، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، کہہ دیجئے
کہ اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے اور مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما دے، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس میں وحدانیت بھی آ گئی ہے، اس میں اپنی لاچارگی بھی آ گئی ہے، اپنی کمینگی، اپنی کمزوری، سب کچھ جو ہے وہ اس میں آ گیا ہے۔ اب پہلی بات پہ آ جائیے، افحسبتم، کیا تم نے یہ خیال کیا، انما خلقناکم عبثا، کیا تمہیں جو ایسے کھیل کھلواڑ میں پیدا کر دیا گیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ کیا ہمیں صرف اس لیے پیدا کیا کہ ہاں پیدا ہوئے، بچے ہوئے، بڑے ہوئے اور اس کے بعد شادی کی، بیاہ کیا، گھر بسایا اور اس کے بعد مر گئے؟ یہ کام تو حیوان بھی کرتے ہیں، یہ تو حیوانوں کا بھی یہی کام ہے، اور کیا کرتے ہیں وہ؟ پیدا ہوئے، پلے بڑے، غاروں میں رہے، سیکس کیا، بچے پیدا کیے، مر گئے، بات ختم ہو گئی۔ تو کیا کوئی مقصد ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے چلیں اس کو چھوڑ دیں؟ کیا ہم نے کبھی کوئی کام جو ہے وہ بے مقصد کیا ہے؟ ہم ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی تھیری ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس سے مجھے کیا ملے گا۔ تو کیا اللہ نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا، بیکار میں، لغو پیدا کر دیا، کھیل کود میں؟ اگر ہم یہ سب کچھ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بادشاہی کیا ہے کہ اللہ بس کھلونے بناتا ہے اور کھلونے توڑ دیتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہے کہ اللہ نے ایسے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف نہیں لوٹنا ہے، کہ جس کو پیدا کیا ہے، جس کو بنایا ہے، اس کی تخلیق کا ایک مقصد رکھا، نہ تم نے وہ مقصد سمجھا اور نہ تم نے یہ جانا کہ مجھے واپس جانا ہے۔ اب واپس جانا ہے ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے آخرت کا۔ اگر یہ واپس جانا نہ ہوتا تو پھر وہ بادشاہی کس بات کی تھی؟ جو ہے وہ کبھی کوئی بادشاہ ایسا گزرا ہے کہ جس نے جو ہے وہ اپنے نافرمانوں کو، اپنے بغاوت، اپنے جو ہے وہ باغیوں کو سزا نہ دی ہو، یا جس نے جو ہے وہ اپنے فرما برداروں کو کوئی انعام و اکرام نہ دیا ہو؟ اپنے دفتر کی حالت دیکھ لیجئے، اپنے آفیسز میں جو اچھا کام کرتا ہے ہم اس کو انعام دیتے ہیں، جو اچھا کام نہیں کرتا میرے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ رپورٹ کرتا تو کیا کرتے ہیں؟ دوسرے دن کان سے پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں۔ اگر ایک دفتر کا یہ حالت ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے پوچھے گا نہیں؟ کیا دو مختلف لوگوں کا انجام، ایک جس نے ساری عمر نافرمانی میں گزاری، جس نے ساری عمر حرام کمایا، حرام کھایا، حرام پہنا، اور ایک حلال جس نے ساری عمر پیٹ بھر کے روٹی کھائی، نہیں کھائی، اس کا پیٹ کبھی بھرا نہیں اس لیے کہ اس نے حلال کا لقمہ پسند نہیں کیا، کیا دونوں کا انجام برابر ہونا چاہیے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو ایک 2+2=4 والی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دن ایسا آنا چاہیے جس میں جس نے فرما برداری کیا اس کو اس کا صلہ ملنا چاہیے، اس کو انعام ملنا چاہیے، اس کا جس نے نافرمانی کی، جو اس راستے سے ہٹا، اس کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ یہی ایک تھم رول ہے جو ہمارے ہاں دنیا میں رائج ہے۔ تو یہ رول ہم اس کے اوپر کیوں نہیں اپلائی کرتے کہ جب ہم نے ساری عمر گزار لی، اب ساری عمر اگر حرام کا پیسہ کمایا، ساری عمر حرام میں چلے گئے اور ساری عمر حرام میں عیاشیاں کرتے کرتے مر گئے اور آگے جا کے کچھ بھی نہ ہو، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اگر اسی طرح ایک جس نے ساری عمر حلال کرتا رہا، ساری عمر بیچارہ بھوکا مرتا رہا اور اس کے بعد وہ بھی چلا گیا اس دنیا میں سے اور اس کو کوئی صلہ نہ ملے، یہ کوئی کھیل کھلواڑ تو نہیں ہے؟ جب ہم کوئی کام سوچے سمجھے بغیر نہیں کرتے تو اللہ نے یہ سب کچھ ایسے ہی بنا دیا تھا؟ کیا ہمیں اس بات کا شبہ ہے کہ ہمیں دوبارہ اللہ کے پاس جانا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور بے شک کہ ہمیں اس کے پاس نہیں لوٹنا۔ جب ہمیں لوٹنا ہے تو ہمیں پوچھا جائے گا تمہیں پیدا کیا گیا تھا، تمہاری تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ بندگی اللہ کی، اللہ کی غلامی، اللہ کی غلامی، 24 گھنٹے کی غلامی۔ اسلام پوجا پاٹ کا مذہب نہیں ہے کہ ہم جائیں، جا کے ماتھا ٹیکیں اور بس بات ختم ہو جائے، جیسا کہ دوسرے مذاہب میں ہوتا ہے۔ اسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد بتا دیا کہ تمہیں میری غلامی کرنی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جب کہہ دیا گیا پیدائش کا مقصد اس ایک آیت کریمہ میں بتا دیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو بات تو ختم ہو گئی ہماری۔ جب ہم نے بندگی اس کی کرنی، غلامی اسی کی کرنی ہے، تو پھر بندگی غلامی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جائیں اور جا کے نماز پڑھ کے آ جائیں، یہ بندگی ہوگی۔ باہر آ کے وہی کچھ کریں جو میرا من چاہے، جو میرا جی چاہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر میں نے جو ہے وہ مسجد کی حد تک اللہ کے پاس گیا، واپس آ کے وہ کرنا شروع کر دیا جو میرے دل نے، میرے نفس نے کہنا شروع کر دیا۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو کوئی کام کرنا ہے وہ اللہ نے اس کا ایک راستہ بتایا ہے۔ وہ راستہ کس میں بتایا ہے؟ راستہ بتایا قرآن میں ہمیں۔ اس راستے کو کر کے کس نے دکھایا ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے۔ ہم نے تو قرآن کو اور سنت کو رکھ دیا، بس ٹھیک ہے یہ ثواب کی کتاب ہے، ثواب ہو جائے گا، پڑھ لیں گے، رمضان میں 6 پڑھ لیں گے، بڑھ کے ماریں گے، میں نے 6 پڑھے، تو نے کتنے پڑھے ہیں؟ اور فلاں مر گیا، میں نے 10 پڑھ کے بخش دیے، تو نے اپنے باپ کو کتنے بخشے تھے؟ اس کے علاوہ تو ہم اس سے کوئی کام نہیں لیتے۔ بچی بیاہے گی، اس کے سر پہ رکھ دو، مرنے لگا سورہ یاسین پڑھ دو،
وہ تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ یہ مردوں کے لیے قرآن ہو گیا، زندوں کے لیے آیا ہے یہ؟ تو زندوں میں یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، کہ ہر وہ کام کرنا ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہمیں۔ اس راہ پہ چلنا ہے، یہ وہ راہ ہے جس پہ چلیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ راضی تبھی ہوگا جس وقت ہم اس کے کیے ہوئے کریں گے۔ اس نے کہا یہ کرو، ہم کر دیں گے۔ دیکھیں یہی تھا کہ پہلے مسلمان کیا کرتے تھے، مسلمان جو ہے وہ سب سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ نے جو ہے وہ چابی گھمائی، کہا نہیں آج سے تم ادھر پڑھو گے، پڑھنا شروع کر دی ادھر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت ذات ہے جس نے کہا سحری کے بعد جو ہے وہ ادھر سے ٹائم ہوا، آج سے تمہارا کھانا، ابھی سے تمہارا کھانا پینا بند، تمہاری وہ تمام حلال چیزیں تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی گئیں، بیوی حرام ٹھہرا دی گئی، کھانا پینا تمہارا، حالانکہ وہ ساری چیزیں حلال اللہ نے کی تمہارے لیے، حرام ٹھہرا دی گئیں۔ شام کو ادھر سے جو ہے وہ سائرن ہوا، ٹائم ہوا، اللہ نے کہا ہر چیز جائز ہوگی۔ تو ہماری تو مثال وہ ایک چابی والے گڈے کی سی ہے، چابی گھما دیں گے، جس طرف چلائے گا اللہ ہم اس طرف چل پڑیں گے، جس طرف اللہ حکم دے گا اس طرف چل پڑیں گے۔ تو کیا ہمیں ایسے ہی پیدا کیا گیا تھا اور ہم نے ویسے ہی مر جانا ہے؟ نہیں، ہماری پیدائش کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد ہے کہ ہم نے اس راہ پہ چلنا ہے جس راہ پہ اللہ نے چلنا۔ اب اس مقصد کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جس وقت انسان کو تخلیق کیا، اس وقت شیطان نے کہا میں افضل ہوں، میں نار سے پیدا کیا گیا ہوں، آگ سے، اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، یہ میں نے بنایا، میری حکمت ہے، یہ افضل ہے، سب کو کہا اس کو سجدہ کرو، وہ اکڑ گیا آگے سے، اس نے کہا نہیں میں نہیں کرتا۔ اب وہ اس گمنڈ میں یہ ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ میں ثابت کر کے رہوں گا کہ نہیں میں افضل ہوں اس مٹی ہی بنائی ہوئی مخلوق سے۔ تو اللہ نے کہا پھر جو تیرے پیچھے چلے گا پھر تجھ سمیت سب سے میں جہنم کو بھی بھر دوں گا۔ اور پھر انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کتابیں بھیجی، اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے نبی بھیجے، راہ دکھانے والے بھیجے کہ تمہاری پیدائش کا مقصد یہ تھا۔ شیطان جو ہے وہ تمہیں بہلائے گا، پھسلائے گا، اس پہ تمہارا زور نہیں چلے گا، یہ نہیں ہوگا کہ وہ کان سے پکڑے گا چلو ادھر کرو، وہ تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، تمہارے دل میں جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ڈال کے تمہیں ٹریپ کرے گا۔ اگر تم اس کے ٹریپ میں آ گئے تو پھر تم جو ہے وہ جہنمی ہوگے۔ تو یہ راہ دکھا دی گئی۔ فتعال اللہ الملک الحق، سچا بادشاہ، سب سے بلند و بارتر بادشاہ تو وہی ہے، اسی کی ملک ہے، اسی کا وہی ملک ہے، ہر چیز اسی کی ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ۔ کسی سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا تم کس کو مانتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کو۔ انہوں نے کہا اللہ کے ساتھ کس کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں فلاں 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 کو بھی مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا فلاں 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 کو کیوں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اس لیے مانتا ہوں کہ میں تاکہ ان سب کو مانوں اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ انہوں نے کہا کیا اللہ ایک تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اس نے کہا جی یہ کیا بات ہے؟ خیر بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ اکثر وہ صحابی کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے مجھے ایک ہی مسئلہ حل کر دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کے سامنے۔ کیا اللہ تمہیں شفا دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ تمہیں رزق دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ ہی جب ہر کام کرنا ہے تو پھر اللہ کے علاوہ دوسرے دروازے ہم کیوں کھٹکھٹاتے ہیں؟ کیوں اور جگہوں پہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں؟ کیوں درگاہیں ہم نے جو ہے بنا رکھی ہیں؟ کیوں آستانے ہم نے گڑھ رکھے ہیں؟ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے، رب العرش الکریم، عزتوں اکرام والے عرش کا وہی پروردگار ہے، وہی پالنے والا ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو پکارتے ہیں اس کے سوا، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو، لا برہان لہ بہ، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں جو جتنے ہم کام کرتے ہیں اس کے علاوہ کیا کوئی سند، کوئی ثبوت، کوئی دلیل قرآن میں یا سنت میں ہمیں ملتی ہے؟ اپنی زندگیوں میں، اپنے گریبان میں ہم جان کے دیکھیں کتنے ہم کام کرتے ہیں جس کا کوئی تعلق واسطہ قرآن و سنت سے نہیں ہے۔ کتنی جگہوں پہ ماتھا ٹیکتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے۔ تو پھر کہا گیا ان لوگوں کے لیے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، پھر ان کا حساب ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ جب جائیں گے تو پھر اللہ بتائے گا تمہیں، پھر حساب کر کے بتائے گا کہ تم یہ کرتے رہے ہوگے، اور وہ پھر کیا حساب ہوگا، انجام بھی اگلی آیت کریمہ میں اگلے حصے میں لکھ کے بتا دیا گیا، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، پھر وہ فلاح نہیں پائیں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ جن کے بارے میں پچھلی آیت کریمہ ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں پچھلی 8-10 آیتوں میں بار بار ابو جہل اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں پڑھتے رہے ہیں، وہ یہی تھا۔ یہ نہیں تھا کہ رب کو نہیں، اللہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ لات و عزا کو بھی مانتے تھے، وہ منات کو بھی مانتے تھے، وہ نائلہ صاف کو بھی مانتے تھے۔
تو پھر یہی جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں ان کے، اب دیکھیں کیوں پکارتے ہیں، ان سے کبھی پوچھا جائے تو وہ یہی کہیں گے ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے آئے ہیں۔ اندھی تقلید جو ہے جو ہمیں جو ہے وہ اس گڑھے میں گراتی ہے۔ اب اگر ایک غلطی آباء و اجداد کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہی غلطی دہرا کے جو ہے وہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی بجائے ان کے گناہوں میں اضافے کا باعث بنتے چلے جائیں، کیونکہ جس نے جس کو کسی اچھی راہ پہ لگایا اس کا کریڈٹ اس کو ملے گا، جس نے بتایا جس نے کیا، دونوں کو ملے گا، اور جس نے گناہ کا راستہ بتایا تو گناہ کا راستہ بتانے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کرنے والے کو ملے گا۔ تو پھر بات وہیں پہ ہوگی ختم کہ ان کا حساب ہے اور ان کی فلاح نہیں ہے۔ ہاں، آپ اللہ سے دعا کریں، بہت بڑی دعا ہے یہ، قل رب اغفر، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ ہمیشہ اللہ سے بخشش اور اس کی رحمت جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم جو کہتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی، وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ مجھے میرے لیے بخشش کر دے، میرے لیے رحم کر دے۔ قل رب اغفر ورحم، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، ورحم اور رحم فرما دے، وانت خیر الراحمین، اور تو ہی بہتر سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ آج سورہ مومنون ہماری مکمل ہو گئی، اگلے ایک آدھ دن میں ہم اس کی ریویژن کریں گے اور اس کے بعد سورہ نور جو ہے وہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، اپنے آپ سے سوال پوچھئے، کیا ہمیں ایسے ہی پیدا کیا گیا ہے؟ ہم نے سوچنا ضرور ہے۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ سوچو، اس کے اوپر غور کرو، تدبر کرو، سوچو گے تو پھر تمہیں جو ہے پتہ چلے گا قرآن کیا کیا۔ یقین جانیے ہم ہر دفعہ پڑھیں گے، ہر دفعہ ایک نئی ونڈو کھلے گی، اچھا قرآن نے تو یہ بھی کہا، اور یہ قرآن آپ کو ایسے ہی محسوس ہوگا جیسے یہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے، جیسے یہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا رہتی دنیا تک راہ ہدایت ہے۔ کیا تم نے کبھی خیال کیا کہ تمہیں ایسے ہی پیدا کیا گیا ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے مجھ سے آپ سے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور ہمیں اس کے پاس واپس نہیں جانا۔ جب ہمیں جانا ہے، تمہاری تخلیق کا مقصد بھی بتا دیا گیا ہے، تو پھر ہم نے کیا لے کے جانا ہے؟ یہ اس میں پیغام جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ سب سے بلند و بالا اللہ ہے، وہی سچا بادشاہ ہے۔ تو بادشاہ کبھی اپنے نافرمان اور غازی اور باغی لوگوں کو معاف نہیں کرتے۔ جو اس کے نافرمان ہوتے ہیں، جو باغی ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اللہ سزا، ان کو ہر بادشاہ سزا دیتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ حقیقی بادشاہ جو سچا بادشاہ ہے، یہی بات جو ہے وہ یہاں بھی کہی گئی تھی سورہ قیامہ میں، اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان نے خیال کیا کہ انہوں ایم ہی چھڑ دیتا جائے گا، کہ جا تم ہی جانوراں طرح کھا پی مر جا، بس باقی کچھ نہیں، تجھ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، وہی جو ہے وہ بلند عرش، اکرام والے عرش کا مالک ہے۔ اور جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب ان کے پاس کوئی دلیل سند نہیں ہے تو ان کا حساب ان کے رب کے پاس ہے، اور وہ فلاح نہیں پا سکیں گے۔ اور کہہ دیجئے کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر دے، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔